میری دعا ہے قدرت کاملہ سے کہ وہ آپ اور آپ کے اپنوں پہ مہربان ہوں. میرا نام محسن اکرم ہے. الکرم اسکول آف تھاٹس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. پولیٹیکل سائنس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. ٹاپک وائز ہم ان کے ون لائنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جان لاک پہ پہنچے ہیں ہم. John Locke was an English professor and physician born in 1632 and died in 1704. Known as the key figure in modern philosophy and political theory. جان لاک ایک انگریزی فلسفی اور طبیب تھے جو کہ 1632 میں پیدا اور 1704 میں فوت ہوئے اور جدید فلسفے اور سیاسی نظریات کی اہم شخصیت سمجھے جاتے ہیں. He lived through the English Civil War and the Glorious Revolution. These events deeply influenced his political ideas about governments and rights. ان ایونٹس نے جو انگلش سول وار تھی اور جو گلوریس ریولوشن تھا وہ اس دوران زندہ رہے تو ان ایونٹس نے ان کے سیاسی نظریات پر گہرا اثر ڈالا تھا. لاک واز انفلوئنسڈ بائی انلائٹنمنٹ ایمفسائزنگ ریزن انڈیویجول رائٹس اینڈ امپیریکل نالج. لاک جو انلائٹمنٹ ایرا تھا اس پر اس کا لاک پر کافی اثر ہوا تھا جس میں عقل انفرادی حقوق اور تجرباتی علم کو کافی زیادہ اہمیت دی گئی تھی. His major works include two treatises of government which argues for government consent and natural rights. ان کے اہم کاموں میں ٹریٹائز آف گورنمنٹ شامل ہیں جو کہ حکومت کی رضامندی اور فطری حقوق کی حمایت کرتا ہے. An essay concerning human understanding explores the nature and limits of human knowledge. ایک مضمون جو کہ ہیومن انڈرسٹینڈنگ سے متعلق تھا انسانی علم کی نوعیت اور حدود پر تحقیق کرتا ہے ان کا. لیٹرز کنسرننگ ٹالریشن ایڈوکیٹ ریلیجیس ٹالرنس اینڈ سیپریشن آف چرچ فرام اسٹیٹ. جو تھے ان کے لیٹرز جو کہ کنسرن کرتے تھے اور ٹالریشن مذہبی جو ہے وہ آزادی سے متعلق تھے اور چرچ اور ریاست کی علیحدگی کی وکالت کرتے تھے وہ. تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جان لاک کی تھیوری آف نالج کے بارے میں. لاکس امپریسزم ہولڈز دیٹ دا مائنڈ ایٹ برتھ از ٹبیولا راسا یعنی بلینک سلیٹ ہے وداؤٹ اینی انیٹ آئیڈیاز. لاک کی تجربیت کے مطابق یعنی لاک کے مطابق انسانی جو ذہن ہے نا وہ پیدائشی وقت ایک خالی تختی ہوتا ہے جس میں کوئی فطری خیالات نہیں ہوتے. He rejected the notion of innate ideas, arguing that all knowledge comes from experience through the sense and reflection. اس نے فطری خیالات کے تصور کو رد کیا اور کہا تمام علم تجربے حواس اور غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے. Experiences including sensory inputs and mental reflection is the only reliable sources of knowledge about the world. تجربہ جس میں حسی معلومات اور ذہنی غور شامل ہے دنیا کے بارے میں علم کا واحد قابل اعتماد ذریعہ ہے. According to him, some ideas come directly from sensory experience while complex ideas are formed by combining simple ones. اس کے مطابق سادہ خیالات براہ راست حسی تجربے سے آتے ہیں اور پیچیدہ خیالات سادہ خیالات کو جوڑ کے بنتے ہیں. Locke distinguished between primary qualities, objective properties like shape and secondary qualities جیسا کہ subjective experiences like color اور taste etc. جان لاک نے بنیادی خصوصیات جیسا کہ شکل وغیرہ اور ثانوی خصوصیات جیسا کہ رنگ اور ذائقہ وغیرہ میں فرق کیا تھا. Knowledge is the perception of the agreement or disagreement between ideas attained through intuition اور demonstration. علم خیالات کے اتفاق یا اختلاف کا ادراک ہے جو بصیرت یا دلیل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. تو ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جان لاک کی سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے بارے میں. بہت اہم ہے, بہت بار پوچھا جاتا ہے اس بارے میں. اس کے اندر اسٹیٹ آف نیچر کے سے متعلق وہ بتاتا ہے لاک ویوڈ دا اسٹیٹ آف نیچر ایز پیسفل ریشنل کوآپریٹو ویئر انڈیویجولز ریسپیکٹ ایچ ادرز رائٹس آف رائٹ ٹو لائف لبرٹی اینڈ پراپرٹی. دیکھو دوستو, اسٹیٹ آف نیچر سے متعلق ہے ایسی حالت جس میں ابھی لوگ ایک ریاست کے طور پر نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح عام طور پہ جو بغیر کسی قسم کی فیبریکیشن کے عام حالت میں فطری طور پہ وہ رہ رہے تھے نا, ریاست بننے سے پہلے کا تصور بتا رہا ہے. تو اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو ہے اس اسٹیٹ کو اکثر لوگ اس کو غلط کہتے تھے, لیکن جو لاک ہے اکثر فلاسفر اس کو غلط کہتے ہیں, لیکن جو لاک ہے وہ کہتا ہے کہ وہ پیسفل معاشرہ تھا, ریشنل تھا, کوآپریٹو تھا, جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے, ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کرتے تھے. مطلب لاک
کے نزدیک قدرتی حالت جو ہے، جو ریاستیں بننے سے پہلے کا تصور ہے، وہ پرامن، عقلی اور تعاون پر مبنی ہے، جہاں افراد ایک دوسرے کے حقوق، زندگی، آزادی اور ملکیت کا احترام کرتے ہیں۔ رائٹس ٹو لائف، لائبرٹی اینڈ پراپرٹی سے متعلق وہ کیا بتا رہا ہے، اسٹیٹ آف نیچر سے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ دیز نیچرل رائٹس آر انہیرنٹ اینڈ مسٹ بی پروٹیکٹڈ بائی اینی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ۔ یہ جو حقوق ہیں، آزادی اور ملکیت کے، یہ فطری حقوق ہیں، اور یہ کسی بھی جائز حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں وہ محفوظ رکھے۔ اسٹیٹ آف نیچر سے متعلق سوشل کانٹریکٹ کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ پیپل فرام اے سول سوسائٹی بائی کنسینٹنگ ٹو اے گورنمنٹ دیٹ پروٹیکٹس دیئر نیچرل رائٹس اینڈ ایکٹس ایز این امپارشل جج ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹس۔ یعنی لا کے مطابق کیا ہوا تھا کہ اسٹیٹ آف نیچر سے نا لوگوں نے سوشل کانٹریکٹ کیا، کہ مطلب آپس میں ان لوگوں نے کوئی کانٹریکٹ کیا، آپس میں باہمی رضامندی سے ایگریمنٹ کیا کہ لوگ ایک ایسی حکومت کی رضامندی سے شہری معاشرہ قائم جو ہے نا وہ لوگوں نے کیا یا کرتے ہیں، جب اسٹیٹ آف نیچر سے جو ان کے فطری حقوق کا تحفظ کرے اور غیر جانبدار جج کی طرح تنازعات کا حل کرے۔ گورنمنٹ بائی کنسنٹ، اسٹیٹ آف نیچر سے کے بعد جو ہے وہ جو گورنمنٹ بنی یا بنائی جاتی ہے وہ بائی کنسنٹ بنائی جاتی ہے۔ Political authority is legitimate only if it has the consent of the governed and the people retain the rights to overthrow a government that fails to protect their rights۔ حکومت کی قانونی حیثیت صرف اسی صورت میں ہے جب اسے عوام کی رضامندی حاصل ہو، اور اگر حکومت حقوق کا تحفظ نہ کرے تو عوام کے پاس اسے بدلنے کا حق ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں لاک اور ہابس کے آئیڈیاز کے بارے میں تو ان میں جو کنٹراسٹ پایا جاتا ہے اس بارے میں دیکھیں کہ unlike Hobbes' pessimist view emphasizing security through absolute power, Locke's theory more optimistic, focusing on liberty, limited government۔ Hobbes کے برعکس جو مطلق اختیار کے ذریعے سلامتی پر زور دیتا تھا، لاک کا نظریہ زیادہ پر امید اور آزادی اور محدود حکومت پر توجہ دیتا ہے۔ مطلب جو ہابس تھے نا وہ کہتے تھے کہ بھائی سخت حکومت ہونی چاہیے تاکہ امن رہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں، آزادی ہونی چاہیے، اور یہ پسند تھوڑے آپٹیمسٹک ہے نا چیزوں سے متعلق، انسانی نیچر سے متعلق۔ جان لاک کی تھیوری آف گورنمنٹ کے اندر وہ نیچرل رائٹس کے متعلق کہتے ہیں کہ لاک آئیڈینٹیفائڈ نیچرل رائٹس ایز لائف، لائبرٹی اینڈ پراپرٹی۔ کون کون سے ہیں جی نیچرل رائٹس لاک کے مطابق؟ زندگی، آزادی اور جائیداد کا حق، which every person inherently possess and must be protected by the government۔ جو جان لاک ہیں انہوں نے فطری حقوق کو زندگی، آزادی اور ملکیت قرار دیا جو ہر انسان کو فطری طور پر حاصل ہوتے ہیں، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں محفوظ رکھے۔ گورنمنٹ ایز اے ٹرسٹی، ان کے مطابق جو گورنمنٹ ہے وہ ایز اے ٹرسٹی ہے۔ گورنمنٹ از لمیٹڈ ایکٹ ایز ٹرسٹی ہولڈنگ اتھارٹی کنڈیشنلی بیسڈ آن دا consent of the governed to protect natural rights۔ جو حکومت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے اور عوام کے رضامندی کی بنیاد پر امانت دار کی حیثیت سے کام کرتی ہے تاکہ فطری حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ لا کے مطابق جو عوام ہے اس کے پاس رائٹ ٹو ریولیوشن ہے۔ if a government violates natural rights or fails to protect them, the people have the right to overthrow or replace the government۔ یہ لاک اتنے زیادہ اختیارات دیتا ہے لوگوں کو گورنمنٹ کے اوپر۔ دوسری طرف جو ہابس تھا وہ کیا کہتا تھا؟ وہ گورنمنٹ کو زیادہ اختیارات دیتا تھا۔ سیپریشن آف پاور کے بارے میں جان لاک کیا کہتا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ لاک انٹروڈیوس این ارلی آئیڈیا آف سیپریٹنگ لیجسلیٹو اینڈ ایگزیکٹو فنکشنز ویئر دا لیجسلیچر میکس لاز اینڈ دا ایگزیکٹو انفورسز دیم۔ یعنی جو لاک تھے انہوں نے قانون ساز اور انتظامی اختیارات کو الگ کرنے کا ابتدائی نظریہ پیش کیا تھا، جس میں قانون ساز قوانین بناتے ہیں اور انتظامیہ ان پر عمل کراتی ہے۔ He believed the legislative power is supreme over the executive power and federative powers because it has the authority to make laws۔ لاک کے مطابق قانون ساز اختیار انتظامی اور خارجہ امور کے اختیار پر فوقیت رکھتا ہے کیونکہ یہ قوانین بنانے کا اختیار رکھتا ہے۔ لاک ریجیکٹڈ ایبسلیوٹ مونارکی، وہ مطلق العنانیت کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ ایڈوکیٹنگ فار لمیٹڈ گورنمنٹ، وہ جو ہے نا محدود حکومت کی جو ہے وہ وکالت کرتا ہے۔ with checks and balance to prevent tyranny، جس کے اندر جو ہے وہ چیکس اینڈ بیلنس ہو تاکہ ظلم نہ ہو۔
Although Locke did not fully separate power into distinct institutions, he emphasized the legislative and executive roles should be functionally distinct to avoid concentration of power. अगरचे लॉक ने मुकम्मल तौर पर इख्तियारात को अलग इदारों में तकसीम नहीं किया, मगर उन्होंने जोर दिया कि कानून साज और इंतज़ामी किरदार अलग अलग होने चाहिए ताकि ताकत का इर्तकाज़ रोका जा सके. His ideas laid the groundwork for Montesquieu's later formal theory of separation of power and modern constitutionalism. इनके नज़रियात ने मॉन्टेस्क्यू के बाद के मुकम्मल नज़रिया अलहदगी, इख्तियारात और जदीद आइनी निज़ाम की बुनियाद रखी थी. Locke also emphasized that government must be accountable to people who have right to change or remove rulers who abuse power. उसने ये भी कहा कि हुकूमत अवाम की जवाबदेह होती है और अवाम को हक हासिल है कि वो जालिम हुक्मरानों को बदले या हटाए. जब भी आप जॉन लॉक पढ़ेंगे तो रिलीजियस टॉलरेशन के बारे में ज़रूर आपसे कहीं ना कहीं इस बारे में पूछा जाएगा. जॉन लॉक स्ट्रांगली एडवोकेटेड द रिलीजियस फ्रीडम. ये कब की बात हो रही है? 15वीं सदी में वो बंदा रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहा है. Arguing that individuals should be free to follow their sincere religious beliefs without state interference. लॉक ने मजहबी आज़ादी की सख्त वकालत की थी और कहा था हर फर्द को अपनी मुखलिस मजहबी अकायद पर बगैर रियासत की मुदाखलत के अमल करने की आज़ादी होनी चाहिए. He emphasized the separation of church and state, asserting that religion is a voluntary association distinct from the government and that the state should not control religious matters. लॉक ने चर्च और रियासत की अलहदगी पर जोर दिया था. कहा था कि मजहब एक रजा कराना इज्तिमा है जो हुकूमत से जुदा है और रियासत को मजहबी उमूर पर काबू नहीं पाना चाहिए. According to Locke, the proper role of the government is to protect the civil interests like life, liberty, property, not enforce the religious conformity or salvation. बहुत बड़ी बात है कि बंदा उस वक्त में इतनी आला दर्जे की बातें कर रहा है. He argued that coercion in religion is ineffective because true religious worship require sincere inward conviction, which cannot be enforced by law or state of power. लॉक ने कहा कि मजहब में ज़बरदस्ती बेअसर है क्योंकि हकीकी इबादत दिल की मुखलसी पर मबनी होती है. बहुत बड़ी बात है जिसे कानून या रियासती ताकत से नहीं बल्कि जबरन हासिल किया जा सकता है. सच में ये बहुत बड़ी बात है. Locke excluded certain groups like atheists and Catholics from toleration when their beliefs threatened civil order or loyalty to the state. अब यहाँ पे देखिए स्मार्ट बंदा है. उसने कुछ ग्रोहों जैसे कि ला मज़हब और कैथलिकों को रवादारी से खारिज किया. मतलब उन पे कोई उन्होंने वो नहीं किया, टॉलरेंस नहीं शो किया जब इनके अकायद रियासत की वफादारी या अमन के लिए ख़तरा बने थे. तो उन्होंने कहा था ठीक है भाई ये लोग तो मतलब मैं कह रहा हूँ मजहबी आज़ादी ठीक है लेकिन ये तो अब रियासत के लिए ख़तरा बने हुए हैं. His defense of toleration was rooted in theological and political concerns, balancing freedom of conscience with the need of civil peace and order. लॉ की रवादारी की वकालत मजहबी और सियासी वजूहात पर मबनी थी जो ज़मीर की आज़ादी और शहरी अमन व अमान के लिए लाजमी था. तो अभी हम बात कर लेते हैं लॉक पे थोड़े क्रिटिसिज्म के बारे में. Locke's theory of property rights tends to favor the propertied class by justifying unlimited accumulation of wealth through the labor, ignoring social inequalities and unequal access to resources. यानी लॉ के नज़रिया मलकियत पर तनकीद की जाती है कि ये मेहनत के ज़रिए दौलत की लामहदूद जमा आवरी को जायज़ करार देकर मालकाना तबके को फ़ायदा पहुँचाता है और समाजी नाइंसाफ़ियों और वसाइल की गैर मसावी तकसीम को नज़रअंदाज करता है. His justification of property has been used to legitimize colonialism by claiming land appropriation is rightful if improved by labor, often disregarding indigenous rights and डिस्पोजेशन. लॉ की मलकियत की तोजी कॉलोनियलिज्म को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल हुई जिसमें ज़मीन पर कब्ज़ा मेहनत के ज़रिए जायज़ समझा जाता है जबकि मकामी लोगों के हुकूक और इनकी बेदखली को नज़रअंदाज किया जाता है. फेमिनिस्ट जो हैं वो क्रिटिक्स हाईलाइट्स लॉक्स एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम फुल पॉलिटिकल एंड प्रॉपर्टी राइट्स रिफ्लेक्टिंग जेंडर biases in his social contract and limiting the scope of equality. जो नस्वानी नाकदीन हैं ला की इस बात पर एतराज़ करते हैं कि उन्होंने औरत को मुकम्मल सियासी और मलकियती हुकूक से खारिज किया जो इनके समाजी मुआहदे में जिन्स पर मुबनी तासुब और मसावात की हुदूद को
ظاہر کرتا ہے. پلیز سبسکرائب, لائک دا ویڈیو, پلیز. پاکستان پائندہ باد.